کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی گل کریا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، بڑی حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر۔ کسی نے پوچھا کہ شب برات پر بات کریں، 30 سپارے ہیں قرآن میں اور 114 صورتیں، کسی قرآن کی صورت میں یہ لفظ ہی نہیں ہے شب برات۔ بخاری، مسلم، احادیث کی جتنی بڑی بڑی کتب ہیں، سیاستہ لے لیں، کسی صحیح حدیث یا صحیح کتاب یا ان کتابوں میں ضعیف بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے شب برات، مجھے نہیں ملا۔ باقی اس کے اوپر دو ہی باتیں ہیں، شب برات کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت۔ فضیلت پتہ کیا ہے جو معروف ہے؟ اس رات میں پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، مرنے والوں کے پتے ٹوٹ جاتے ہیں، نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ حدیث بڑی معروف، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے لوگ بیان کر رہے ہیں فضیلت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد گئے ایک رات اٹھ کر 14-15 کی شعبان کی درمیانی رات، اور وہاں پر گئے تو سیدہ عائشہ اٹھ کر پیچھے آ گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ باری میری ہے، کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تجھ سے ایسے کر سکتا ہوں؟ باری تیری ہو تو خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ نبی یہ حق ادا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ عائشہ میں تو بقیع غرقد آیا تھا کہ اس رات کو اللہ بنو کلب کی جتنی بھیڑیں ہیں، ان کے اوپر جسم پہ جتنے بال ہیں، اللہ اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے اس رات کو۔ واہ کیا بات ہے! یہ فضیلت کی حدیث سنائی جاتی ہے اور آگے سے دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ جامع ترمذی میں روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اور اس میں فضیلت دوسری کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر روزہ رکھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں نامہ اعمال پیش ہوں۔ عورتیں بند سنور کر قبرستان جاتی ہیں، حلوہ پوڑیاں پکتی ہیں، پٹاخے بجائے جائیں گے، اور بھی بڑا کچھ کیا جائے گا، اور یہ ساری فضیلتیں بتانے والے کوئی بندہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل، حدیث صحیح ہے نہیں ہے، قرآن میں اس کے بارے میں کون سی آیات، لیلۃ القدر کی آیتیں وہ اس پر فٹ کی جاتی ہیں۔ یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں نا فضیلت میں جو لوگ کہتے ہیں، اس کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ کوئی ایک حدیث نہیں، پیدا ہونے والوں کے نام، مرنے والوں کے پتوں کا ٹوٹنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جا کر دعا کرنا بخشش کے لیے منقطع روایت ہے، دو راویوں کے آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے۔ خود امام ترمذی نے اس پر یہ بات کی ہے، امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، اور جتنے باقی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مشکات المصابیح کے اندر جنہوں نے یہ روایت بیان کی، انہوں نے بھی لکھا کہ امام بخاری والی بات کہ یہ ضعیف ہے۔ ضعیف روایات اور بعض من گھڑت باتیں، گھڑی ہوئی روایات، یہ نامہ اعمال والی، اور بھی کہ جی اس رات 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، باقی سب کی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی ڈھونڈیں دین کو، آپ تلاش کریں، اگر ملتی ہے صحیح حدیث یا قرآن سے یہ لفظ ہی مل جاتا ہے ہمیں بھی بتلائیں، مگر نہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جس طرح ہمیں کہہ دیں گے عبادت سے روکتے ہیں، نماز روزہ تو بڑی اچھی چیز ہے، کیوں روک رہے ہیں؟ نماز روزے سے نہیں روک رہے، بدعت جو ہے نا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور یہ بدعت وابی کرے، دیوبندی کرے، شیعہ کرے، سنی کرے، نقشبندی کرے، جو مرضی مسلک ناموں پگڑیوں والا کرے، جس نے وہ عمل کیا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، صحیح حدیث سے قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو وہ میرے بھائی مردود ہے، وہ قبول نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور لوگ کہتے رہیں گے جی ان دین دے خلاف نے، اسلام کے خلاف ہیں۔ بھائی ہر رات پڑھیں، ہر رات منائیں اللہ کو۔ میں نے کب کہا ہے، لوگ کہیں گے جی موبائل چلاتے رہے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لوگ چلاتے رہیں، جاگتے رہیں، گانے گاتے رہیں، عبادت پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ عبادت پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں کسی سے، ہم بھلا اللہ سے بندوں کے کنیکشن کو جڑ جانے پر کوئی غصہ کرے گا، کوئی نفرت سمجھے گا؟ ہر رات کو جاگا کریں، تہجد پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، جو صحیح حدیث سے تہوار یا دن یا چیزیں ثابت ہیں، عیدین ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہے رمضان میں، رمضان کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہر سوموار و جمعرات کا روزہ ہے، لیکن خاص اس دن کو چن لینا اور کہنا کہ یہ شب برات سے روزہ جڑا ہے، یہ بدعت ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں جس وجہ سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ کہی کیوں ہے، مجھے کسی سے کوئی غصہ غرض نہیں ہے، سب بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ کتنا خوب ہو کہ ہر بندہ خیر کو سمجھے اور خیر پر عمل کرے اور سارے اکٹھے جنت میں چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی گل کریا کرو، وقولوا قولا سدیدا، کوئی جھوٹ، کوئی اپنی باتیں نہیں کرنی۔ تو بھائی ہم نے سیدھی بات کیا جو ہے، ہم نے تو چراغ جلانا ہے خیر کا اور محبت کا،
بغیر کسی غصے نفرت کے ہر شخص کے لیے اللہ ہم سے کام لے، تو انشاءاللہ شب برات جو ہے اس دن جو قرآن و سنت پر عمل کرے گا وہ کوئی ایسی بدعت نہیں کرے گا، نہ وہ جاگے گا نہ وہ اس طرح کے کام کرے گا، کیونکہ جو جاگ کر کہے گا جی میں تو ویسے ہی جاگ گیا تھا، آپ ان کی مشابہت کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو بدعت کر رہے ہیں، تو جڑنے والے آپس میں اس میں شامل ہونے والے چاہے وہ نماز سمجھ کے شامل کیوں نہ ہو جائیں، مجھے بتائیں 5 فرض نمازیں ہیں، 6 شروع کر دیں پھر 1 نہیں، آپ کہیں گے نماز ہی ہے نا یار، ایک بڑھا ہی لی ہے نا، پھر قرآن لے آئیں گے نہیں جی معراج کی رات 5 ملی تھیں، نمازوں کے نام یہ ملتے ہیں، تو بھائی پھر یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں جن کو خود سے دین بنا لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔